سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تعارف۔ سورۃ الانعام قرآن مجید کی چھٹی سورت ہے اور 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت کے لحاظ سے یہ قرآن پاک کی چھٹے نمبر پر آنے والی سورت ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 55 ہے۔ سورۃ الانعام میں 165 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 136 میں الانعام کا لفظ مذکور ہے، جو النعموں کی جمع ہے۔ اس کے معنی مویشی کے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ مرکزی موضوع۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع توحید، رسالت، آخرت اور معاشرتی زندگی کے احکام کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین۔ سورۃ الانعام میں اسلام کے بنیادی عقائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت، وحی اور رسالت کا اثبات کیا گیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی یعنی قیامت کے دن کی تفصیلات اور جزا و سزا کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ کو تخلیق انسانی اور تخلیق کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں مشرکین کا طرز عمل ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے عاجز آ جاتے ہیں تو ایمان لانے کی بجائے بے بنیاد اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ توحید باری تعالیٰ کے دلائل کے بعد حلال و حرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے خود ساختہ اصولوں کی نفی کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات 151 سے 153 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین سے حسن سلوک کیا جائے، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے اور قتل و غارت گری نہ کی جائے، یتیموں سے حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مال کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول کو پورا کرنے اور ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان احکام پر عمل کرنے کو صراط مستقیم قرار دیا گیا۔ مشقی سوالات اور ان کا حل، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سوال نمبر 1 مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا، تو اس سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتب، خود ساختہ عقائد، ایرانی تہذیب، عجمی تہذیب۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے خود ساختہ عقائد۔ سوال نمبر 2 الانعام کی واحد ہے انعام، یہ پہلا نمبر 1۔ سوال نمبر 3 الانعام کا معنی ہے نمبر 1 مویشی۔ سورۃ الانعام میں سوال نمبر 4 سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 5 رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کس سے؟ قتل اولاد سے۔ تو جواب صحیح کیا ہوگا؟
قتل اولاد سے۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما توفیقی الا باللہ۔